نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو داخل نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو یہ بات یقینی ہے کہ ہماری زندگیاں نہ ہی تو بدل سکتی ہیں اور نہ ہی تو ہمارے سامنے اللہ کی مدد آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں اعلان فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، نبی جی ان سے یہ کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، نبی جی ان سے یہ کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، ان لوگوں کو آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، سنتوں پر عمل کرنا لازم ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پھر آگے کیا بتا رہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جس کی زندگی میں اور جس کے بدن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں سے کہ جو سنتوں کے پیکر ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن نہیں پہنچ پا رہی۔ سنتیں بہت ضروری ہیں زندگیوں کے اندر داخل کرنا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جن سنتوں کا تذکر ہم آپ حضرات کے سامنے کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ ویسے تو اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت یہ دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم تو جو تذکرہ کر رہے ہیں نماز کی سنتوں کا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز ان طریقوں کے مطابق ڈھال لیں گے، اگر اپنی نماز میں ان طریقوں کو داخل کر لیں گے، یقین جانیے اس بات کو کہ مدد اتر جائے گی لازمی طور پر۔ جیسے کہ گزشتہ کی ویڈیو میں آپ تمام حضرات کے سامنے رکوع کی 8 سنتیں بیان کی گئی تھیں، آج سجدے کی سنتیں بیان کی جائے گی۔ سجدے میں کل ملا کے 12 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ سجدے کی تکبیر کہنا۔ سجدے کی تکبیر وہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ دوسرے نمبر پر سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، تیسرے نمبر پر پھر دونوں ہاتھ رکھنا، اور چوتھے نمبر پر پھر ناک رکھنا۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سجدے کی تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ دوسرے نمبر پر گھٹنے رکھنا ہے زمین کے اوپر، تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھ رکھنا ہے، چوتھے نمبر پر ناک رکھنا ہے، پانچویں نمبر پر پیشانی رکھنی ہے، اور چھٹے نمبر پر دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ ساتویں نمبر پر سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، مانڈیوں سے پیٹ جدا ہو، یہ مرد کا سجدہ ہے، اور عورت سجدہ سمٹ کر کرے گی، زمین سے چمٹ کر کرے گی۔
وہ اپنے مرد کی طرح سجدہ نہیں کرے گی. عورت کا سجدہ الگ ہوتا ہے، وہ پورے زمین سے چمٹ جائے گی، اس کا کوئی عضو اٹھا ہوا نہیں نظر آئے گا. مرد کا سجدہ، اس میں مرد کو اپنے پیٹ کو رانوں سے اور پیچھے کا حصہ اٹھا ہوا رکھنا ہوتا ہے، اور عورت پوری چمٹ کر سمٹ کر سکڑ کر سجدہ کرے. یہ بات بہت اہم ہے، پوائنٹ کی بات سمجھ لینا. نمبر 8، پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا ہے. یہ پہلو یہ الگ رکھیں گے کھلے ہوئے، اور مستورات چمٹی ہوئی سکڑی ہوئی رکھے. نمبر 9، کوہنیوں کو زمین سے علیحدہ رکھنا ہے. کوہنیوں کو زمین سے علیحدہ رکھنا ہے، الگ رکھنا ہے، اور مستورات چمٹ کر رکھے گی. نمبر 10، سجدے میں کم سے کم درجے میں 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. نمبر 11، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، وہی اللہ اکبر کہیں گے. نمبر 12، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. یہ 12 سنتیں سجدے کی ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے ہر ایک رکن کی الگ الگ سنتیں بیان ہو رہی. قیام کی بیان ہو چکی ہیں، قرات کی بیان ہو چکی ہیں، رکوع کی بیان ہو چکی ہیں، آج سجدے کی سنتیں بیان ہو چکی ہیں. تو ان تمام سنتوں کو سن کر یاد کرنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے ہماری. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا. اگرچہ میری ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے، تم اس کو دوسروں تک پہنچانا پڑے گا میرے بھائی. لازمی چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں. اس کے لیے خود بھی اس کو یاد رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی خاص طور سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات کو خصوصی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.